بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد ربانی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور نماز تراویح پڑھنے کی بھی کوشش ضرور کریں، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افکن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا، یہ عمل اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا افطار کروائے گا، اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ بخشش کا ہے اور آخری عشرہ تو عذاب سے نجات کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں شب قدر میں عبادت کی، اس شخص کی گزری کوتاہیاں گناہ بخش دیے جائیں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی لگائے پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھنے کے بعد بھی فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ اچھے رویوں کا بھی حکم فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ سخاوت و کرم فرماتے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع پر آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو، اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یا بیمار ہے، اس حالت میں ہے
کہ اس سے سال کے باقی دنوں میں بھی روزے رکھنا ممکن نہیں ہو تو اس کے لیے فدیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، جس سے انسان کے اندر ان غریبوں اور مسکینوں کی ہمدردی کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے جو غربت کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآنی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔